بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس پارہ نمبر 11، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 24، 25، 26 اور 27۔ انما مثل الحیاة الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ معزز سامعین، اللہ جل شانہ نے گزشتہ آیات کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جب انسان کو تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو وہ خالص اللہ کو پکارنے کے لیے رجوع کر لیتا ہے۔ پھر وہ انسان صدقہ زکوٰۃ بھی کرتا ہے، نمازی بھی بن جاتا ہے، اللہ کے وہ اخلاص کے ساتھ بلانا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب اللہ اس کو اس کی تکلیف سے نجات دے دے، اس شخص کو اس کی تنگی سے نجات دے دے، تو پھر وہ سرکشی کرنے لگتا ہے اور دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ کر اللہ کو بھلا بیٹھتا ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو کہہ دو کہ یہ دنیا کی عارضی اور فانی زندگی ہے، تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر ہر صورت آنا ہے، پھر ہم تمہیں بتا دیں گے دنیا میں تم کیا کچھ کرتے رہے۔ آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کی مثال انسانی زندگی کے اعتبار سے دی ہے۔ فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایک پانی کی طرح ہے۔ جیسے پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے اور وہ زمین کے اندر آ کر مختلف کھیتیوں کے ساتھ خلط ملط ہو جاتا ہے، اور کھیتیوں کے ساتھ جب وہ ملتا ہے تو کچھ دن پہلے یا کچھ عرصہ پہلے جو بنجر زمین تھی، یا درخت الگ الگ اگے ہوئے تھے، یا فصل الگ الگ نظر آ رہی تھی، جب وہ پانی آسمان سے اس زمین پر برستا ہے تو کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے، وہ پورا علاقہ سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ جانور اور انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، انسان اس کے دانے کو کھاتے ہیں، اور جو چورا وغیرہ بچ جاتا ہے وہ جانوروں کے استعمال میں آتا ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح ایک وقت آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھنے لگ جاتا ہے۔ پہلے بچہ ہوتا ہے چھوٹا، روح اور جسم دونوں کے ملاپ سے ایک انسان پیدا ہوتا ہے۔ بچپن میں ماں کا دودھ پیتا ہے، پھر جانوروں کا دودھ پی کر بڑا ہوتا ہے، اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگ جاتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ اب تو مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے بڑا کوئی طاقتور، کوئی ذہین کوئی شخص نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ ہنر سیکھ لیتا ہے، تعلیم حاصل کر لیتا ہے، اور روزگار کے مواقع اور ذرائع اکٹھے کر لیتا ہے، اور اس کے چاہنے والے اس کی استعداد اور صلاحیت سے بڑی بڑی امیدیں اور توقعات وابستہ شروع کر دیتے ہیں۔ اچانک پھر ہم اس شخص کو ایک ہی لمحے کے اندر موت کی نیند سلا دیتے ہیں، اور سارے جن لوگوں نے ان سے امیدیں رکھی تھیں، توقعات رکھی تھیں، سب کی امیدوں اور توقعات کو زمین بوس کر دیتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح ہم کھیتی کے ساتھ بھی یہ کرتے ہیں، جب زمین کو ہم اپنے زمین کو ساتھ کھیتی زیور پہن لیتی ہے
اور بڑی خوشنما زمین لگتی ہے کہ چاروں طرف ہریالی اور خوبصورتی ہو جاتی ہے، اور اس کا مالک یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب میں اس کا مالک بن گیا ہوں، یہ میرے قبضے کے اندر ہے، یہ تا حد نگاہ زمین جو ہے، یہ تا حد نگاہ کھیت جو ہے وہ میرے ہیں، اب ان کو میں سیل کروں گا، فروخت کروں گا، بڑا پیسہ کماؤں گا۔ فرمایا اچانک ہم کسی وقت رات کو یا دن کو ایک ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ کھیتی کی جگہ پر بالکل صفائیہ کر دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پارہ نمبر 29 سورہ نون والقلم کے اندر اللہ نے اس بات کو بیان کیا کہ دو لوگوں کے باغ تھا، اور باغ ہونے کی وجہ سے وہ ہر روز یہ چاہتے تھے کہ اس کی کل کٹائی کریں گے، کل اس کو توڑیں گے، کل اس کو کام کریں گے، اور وہ ڈرتے تھے کہ دن میں اگر کام کریں گے تو اس کا عشر مانگنے کے لیے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے کہ بھی اس کا حق ہمیں دو، جو ہمارا حق ہے۔ تو اس لیے انہوں نے علی صبح، رات ابھی باقی تھی تو صبح کاذب کے وقت اٹھ کے جا کر کھیت کو توڑنا اور فصل کو کاٹنا شروع کرنے لگے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہ کئی ایکڑ کی زمین بالکل صاف ہو گئی، اور وہ آپس میں گمان کرنے لگے کیا پتہ کہ ہم راستہ بھول کر آ گئے۔ جب دوبارہ دیکھا تو کہنے لگے نہیں، بلکہ ہم نے راستہ نہیں بھولا، بل نحن محرومون، بلکہ ہم اس کھیتی سے محروم کر دیے گئے، یعنی ہم نے غریبوں کا حق دبانے کی کوشش کی تو اللہ نے پوری کھیتی سے محروم کر دیا۔ اسی کی مثال انسان کے ساتھ دی۔ طاقتور، توانا، صحت مند انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے بچپن میں کپڑوں کے اندر پیشاب کیا، پنگوڑے میں رہا، کس طرح بڑا ہوا۔ جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی توقعات اور امیدیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ فرمایا ایسے ہی ہم اس کی زندگی کا اچانک اختتام کر دیتے ہیں۔ انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناہ، دنیاوی زندگی کی مثال تو کچھ ایسی ہے، کما ان انزلناہ من السماء، جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، فاختلط به نبات الارض، جس کی وجہ سے زمین سے اگنے والی چیزیں خوب گھنی ہو گئی، مما یاکل الناس والانعام، وہ چیزیں جو انسان اور مویشی کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا زیور پہن لیا، خوبصورت ہو گئی، چاروں طرف ہریالی آ گئی، وزینت، اور سنگھار کر کے خوشنما ہو گئی، خوبصورت بن گئی، وظن اہلھا، اور اس کے مالک یہ سمجھنے لگے انہم قادرون علیہا، بس اب یہ پوری طرح ان کے قبضے میں ہے، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو کسی رات یا دن کے وقت ہمارا حکم اس پر آ گیا، یعنی اس پر ہماری طرف سے آفت آ گئی، فجعلناہا حصیدا، اور ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی سپاٹ زمین میں تبدیل کر دیا، کأن لم تغن بالامس، جیسے کل وہ تھی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قوموں کو ایسے اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ جی ترکی کا زلزلہ بڑا مشہور تھا پہلے، پھر جاپان میں 1923 میں زلزلہ آیا، پھر 1935 میں ہمارے کوئٹہ میں زلزلہ آیا۔ ایسا زلزلہ تھا جاپان کا کہ 1000 میل تک سرنگیں بن گئی زمین میں، ہاں جی، اور کوئٹہ میں 1.5-2 لاکھ اس وقت انسان مارے گئے۔ پھر اس کے بعد 2005 میں زلزلہ آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں اچانک جو ہے، جب سارے سمجھتے ہیں کہ اب ہم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے، پھر ابھی حالیہ سیلاب آیا، بستیوں کی بستیاں، خاندانوں کے خاندان جو زمین میں اکڑ کر چلنے والے تھے، ساری کے ساری قوموں کو اللہ جو ہے لقمہ اجل بنا دیتے ہیں۔ فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم نشانیوں کو ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح بالکل مثال ہے انسان کی، طاقتور صحت مند بنا کر وہ 40 کے پیٹے میں ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں اب آنے والی زندگی میں اس نے بڑا کام کرنا ہے، ہمارے دن پھرنے والے ہیں، اچانک جو ہے وہ موت کا فرشتہ آ کر اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ کئی نوجوان جو ہیں نوجوانی میں ایسے ہی چل بسے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تو لوگوں کو سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے۔ سلامتی کا گھر کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے، یعنی جو سیدھا راستہ ہے اللہ چاہتا ہے اپنی حکمت سے تو اس کے لیے سارے اسباب و وسائل اسی طرح بنا دیتا ہے۔
للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے بہتر کام کیے بہترین حالت انہی کے لیے ہے اور اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی۔ یہ وعدے کا انتہائی لطیف پیرائے کے اندر اللہ نے تذکرہ کیا، ہاں جی، کچھ اور، اس کو کھول کر بیان نہیں کیا کہ کتنا کچھ اور۔ للذین احسنوا الحسنى، للذین ان لوگوں کے لیے، احسنوا بہت بہتری ہے، بہترین، الحسنى بہترین حالت ہے جنہوں نے نیک کام کیے، وزیادہ اور اس سے بڑھ کر کچھ اور۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان نہیں کیا بلکہ اس کو پردے میں رکھا کہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا کچھ اور ہوگا۔ مطلب یہ جنت کی تمام بہترین نعمتوں کے علاوہ کچھ ایسی نعمتیں بھی ہیں، اگر اللہ ان کو بیان فرما دے تو ان کی لذت و حلاوت انسان احساس ہی نہیں کر سکتا اس کا، ہاں جی، بس سمجھنے کے لیے اتنا کافی فرما دیا کہ ان کی کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو اس کے علاوہ بھی ہیں۔ ساری نعمتیں ہو جائیں گی، کچھ ایسا بھی ہے جو اس کے علاوہ ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر منقول ہے، فرمایا جب جنتی جنت میں تمام نعمتوں سے سرشار ہوں گے اور ان میں مگن ہو جائیں گے اور بھول چکے ہوں گے کہ اب کچھ اور بھی ملے گا، سمجھیں گے اب یہ بہت کچھ مل چکا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، اب ہم اسے پورا کرنا چاہتے ہیں۔ جنتی کہیں گے اے اللہ اور کیا وعدہ کیا تھا آپ نے، اتنا سب کچھ تو دے دیا، اے اللہ آپ نے ہمیں دوزخ سے بچا لیا، جنت میں داخل کر دیا، اور کیا وعدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس وقت اپنا حجاب اٹھا لیں گے، اپنی زیارت کروائیں گے، فرمایا یہی تھا احسن الحسنى وزیادہ۔ فرمایا اس وقت اللہ کے رسول نے جنت والے لوگوں کو یہ محسوس ہوگا یہ نعمت تمام جنت کی نعمتوں سے سب سے بڑی محبوب اور سب سے لذیذ ہے، ہاں جی، جو اب تک انہیں عطا ہوئی ہے۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، فرمایا کہ اس کی لذت کئی سالوں تک اللہ کے لذت، اللہ کی زیارت کی لذت کو مسلمان محسوس کرتے رہے۔ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، نیز ان کے چہروں پر نہ کبھی سیاہی چھائے گی نہ ذلت ہوگی، اس لیے کہ وہ جنت کے باسی ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت کے باسی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها، رہے وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی ہے، ہاں جی، جزاء سیئۃ بمثلها، تو ان کی برائی کا بدلہ اسی جیسا برا ہوگا۔ نیکیوں پر تو ثواب کئی کئی گنا ہے، جس کی وجہ سے اللہ جو ہے وہ اتنی بڑی انعامات عطا فرمائیں گے کہ اپنی زیارت کروائیں گے، لیکن برائی کی سزا اسی برائی کے برابر ملے گی، زیادہ سزا نہیں ملے گی۔ یہ عدل ہے اللہ کا، نیکیوں پہ انعام بڑھے کئی گنا نیکی، لیکن برائی جتنی کی اسی کے بقدر سزا ملے گی۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ جہنمی جو ہے صاف ظاہر ہے وہ ذلیل و رسوا ہوں گے، جیسے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ ان کے چہروں کے اوپر کالک لگی ہوگی، منہ کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ كَأَنَّمَا غُشِيَّتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، ایسا لگے گا جیسے ان کے چہروں پر اندھیری رات کی تہیں چڑھا دی گئی ہوں۔ کالی رات جس میں چاند نہ نکلے تو کتنی ڈرونی رات ہوتی ہے، فرمایا ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے رات کی تہیں ان پر چڑھا دی گئی ہوں۔ اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ کے باسی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طریقے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سلامتی کا گھر کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے، یعنی جو سیدھا راستہ ہے اللہ چاہتا ہے اپنی حکمت سے تو اس کے لیے سارے اسباب و وسائل اسی طرح بنا دیتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے بہتر کام کیے بہترین حالت انہی کے لیے ہے اور اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی۔ یہ وعدے کا انتہائی لطیف پیرائے کے اندر اللہ نے تذکرہ کیا، ہاں جی، کچھ اور، اس کو کھول کر بیان نہیں کیا کہ کتنا کچھ اور۔ للذین احسنوا الحسنى، للذین ان لوگوں کے لیے، احسنوا بہت بہتری ہے، بہترین، الحسنى بہترین حالت ہے جنہوں نے نیک کام کیے، وزیادہ اور اس سے بڑھ کر کچھ اور۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان نہیں کیا بلکہ اس کو پردے میں رکھا کہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا کچھ اور ہوگا۔ مطلب یہ جنت کی تمام بہترین نعمتوں کے علاوہ
کچھ ایسی نعمتیں بھی ہیں اگر اللہ ان کو بیان فرما دے تو ان کی لذت و حلاوت انسان احساس ہی نہیں کر سکتا اس کا. ہاں جی، بس سمجھنے کے لیے اتنا کافی فرما دیا کہ ان کی کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو اس کے علاوہ بھی ہیں. ساری نعمتیں ہو جائیں گی، کچھ ایسا بھی ہے جو اس کے علاوہ ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر منقول ہے. فرمایا جب جنتی جنت میں تمام نعمتوں سے سرشار ہوں گے اور ان میں مگن ہو جائیں گے اور بھول چکے ہوں گے کہ اب کچھ اور بھی ملے گا، سمجھیں گے اب یہ بہت کچھ مل چکا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، اب ہم اسے پورا کرنا چاہتے ہیں. جنتی کہیں گے اے اللہ اور کیا وعدہ کیا تھا آپ نے، اتنا سب کچھ تو دے دیا، اے اللہ آپ نے ہمیں دوزخ سے بچا لیا، جنت میں داخل کر دیا، اور کیا وعدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس وقت اپنا حجاب اٹھا لیں گے، اپنی زیارت کروائیں گے. فرمایا یہی تھا احسن الحسنى و زیادہ. فرمایا اس وقت اللہ کے رسول نے جنت والے لوگوں کو یہ محسوس ہوگا یہ نعمت تمام جنت کی نعمتوں سے سب سے بڑی محبوب اور سب سے لذیذ ہے، یعنی جو اب تک انہیں عطا ہوئی ہے. مسلم شریف کی یہ روایت ہے. فرمایا کہ اس کی لذت کئی سالوں تک اللہ کے لذت، اللہ کی زیارت کی لذت کو مسلمان محسوس کرتے رہے. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، نیز ان کے چہروں پر نہ کبھی سیاہی چھائے گی نہ ذلت ہوگی، اس لیے کہ وہ جنت کے باسی ہیں. اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت کے باسی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها، رہے وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی ہے، ہاں جی، جزاء سیئۃ بمثلها، تو ان کی برائی کا بدلہ اسی جیسا برا ہوگا. نیکیوں پر تو ثواب کئی کئی گنا ہے، جس کی وجہ سے اللہ جو ہے وہ اتنی بڑی انعامات عطا فرمائیں گے کہ اپنی زیارت کروائیں گے. لیکن برائی کی سزا اسی برائی کے برابر ملے گی، زیادہ سزا نہیں ملے گی. یہ عدل ہے اللہ کا. نیکیوں پہ انعام بڑھے کئی گنا نیکی، لیکن برائی جتنی کی اسی کے بقدر سزا ملے گی. وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. جہنمی جو ہے صاف ظاہر ہے وہ ذلیل و رسوا ہوں گے. جیسے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ ان کے چہروں کے اوپر کالک لگی ہوگی، منہ کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے. مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. كَأَنَّمَا غشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ایسا لگے گا جیسے ان کے چہروں پر اندھیری رات کی تہیں چڑھا دی گئی ہو. کالی رات جس میں چاند نہ نکلے تو کتنی ڈرونی رات ہوتی ہے. فرمایا ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے رات کی تہیں ان پر چڑھا دی گئی ہوں. اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ کے واسی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طریقے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وسلم. اللهم انک عفو کریم تحب العفو. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين.